پاکستان کا ذائچہ بھی جمہوری نہیں ہے، عسکری ذائچہ ہے. کیا آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام لا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یا دوبارہ مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ تو اوبیسلی پاکستان کا جو چارٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہم لوگ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے جمہوری ذائچہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تھا 1947 میں، پاکستان کا چارٹ اگر آپ نکال کے دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو رائزنگ سائن آتا ہے وہ ایریز آتا ہے. ابھی نیو چارٹ میں تو اوبیسلی جب بنگلہ دیش آپ سے علیحدہ ہوا ہے وہ چارٹ ایک چینج ہو چکا ہے، لیکن جو پاکستان کا بنیادی ذائچہ ہے، جو پہلا اپنا ذائچہ ہے، تو پاکستان کا ذائچہ جو ہے وہ ایک جمہوری ذائچہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ابھی تک پنپ نہیں سکی. جمہوریت کسی نہ کسی طور کے اوپر پھلتی پھولتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے کچلی جاتی ہے، پھر وہ کسی طور پر سٹیبل ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے وہ ایک عسکری ذائچہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمیشہ عسکری قیادت یہاں پہ اپنا کردار بہت پازیٹیولی پلے کرتی ہے اور بڑا اسٹرینتھ فلی پلے کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. پاکستان کا ذائچہ 1947 کے بعد 1971 میں دوبارہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 1971 کے بعد جب ایک پاکستان دوبارہ نقشے کے اوپر ایک نئے ملک کے طور کے اوپر اس کی جغرافی جو ہے وہ چینج ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ دونوں چارٹس کو پیرلل جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، دونوں چارٹس کو پیرلل طور کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے میں نا بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سازش کے تحت ایک بات ہے جو کہ ہم لوگ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ریز کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں. ایوری منتھ ہمارا میگزین آتا ہے قسمت، اور ایوری ایئر ہماری اینول جنتری آتی ہے زنجانی. دونوں بکلیٹس میں ہم تقریباً کم از کم بھی کوئی 30 سے 35 سال سے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا چارٹ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن، منگل کے دن جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، کہ منگل کا جو دن ہے پاکستان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور منگل کا دن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مریخ کے ساتھ، مارس کے ساتھ. اور یہ جو سال ہے یہ 9 نمبر کا سال ہے، اور یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے مریخ اور منگل کے ساتھ. تو منگل کا جو دن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے. منگل کا پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی دن اور زیادہ تھوڑا سا حاوی ہے. اب اس میں ریمیڈی کرنی چاہیے، اور ریمیڈی سب سے بہترین ہوتی ہے کہ آپ کسی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ آپ قربانی کریں، حلال شے کی قربانی کریں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عرصہ سال سے جو میں نے آپ کو ایک سازش کا ذکر کیا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیوں لگا دی گئی کہ پاکستان میں منگل اور بدھ والے دن 2 دن جو ہے وہ ذبح خانے بند ہوتے ہیں. حالانکہ منگل کے دن ذبح خانے کا بند ہونا پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے، پاکستان کی عوام کی ذہنی طور کے اوپر پرسکونیت کے اعتبار سے، اور پاکستان کی سٹیبلٹی یا اسٹرینتھ کے اعتبار سے کسی بھی طور کے اوپر اچھا اور بہتر نہیں ہے. اس کو شفٹ کر کے کسی اور دن کر لیا جائے، جیسے کہ پورے ملک میں اگر چھٹی جو ہے وہ اتوار کی ہے. یہ ہمارا جو ہمارا نظام چلتا ہے، بادشاہ اکبر نے یہ کیا تھا. نہیں، یہ بادشاہ اکبر نے نہیں کیا تھا، اپنی جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے. بادشاہ اکبر نے اگر کیا ہوتا تو پھر آپ کو پورے بر صغیر میں یہ نظام نظر آتا. یہ جو نظام ہے جو کہ پاکستان میں منگل کا دن ناغا کیا گیا تھا، یہ کیا گیا تھا ہماری محترمہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں، اور جو ہمارے پاس ریکارڈز میں موجود ہیں. تو یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں جب تک کہ منگل کا ناغا ختم نہیں ہوگا، پاکستان میں آپ وہ سٹیبلٹی نہیں دیکھ پاتے جو پوٹینشل پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں جو پوٹینشل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو، پاکستان کا جو پوٹینشل ہے، پاکستان کا جو برین ڈین ہے وہ باہر سے نہ جائے، پاکستان کا جو پوٹینشل ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کو پازیٹیو وے میں نظر آئے، کمپیریٹیولی کہ آپ کو سوشل پلیٹ فارمز پہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے نظر آئے، تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس ناغے کو اٹھا کے کسی اور دن شفٹ کر دیں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کے اوپر. کیا پاکستان میں خدا نہ خواستہ دوبارہ سے پھر کوئی مارشل والا ٹائم تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ایک سسٹم ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ایک انسان ہوتا تو 60 سال کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جاتا. اب پاکستان چونکہ انسان نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اور پاکستان میں چلنے والا جو نظام ہے وہ 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو چکا ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، جب پاکستان کا 60ویں سالگرہ تھی، اس کے بعد سے عوام میں آپ کو وہ شعور نظر آئے گا جو کہ پہلے نہیں تھا. عوام میں آپ کو وہ تبدیلی، وہ جرت، وہ کامیابی، یا وہ آگے بڑھنے کی چاہت، یا وہ قائدانہ صلاحیت حاصل کرنے کی چاہت ہوگی کہ جس سے ہمارے ملک میں کچھ بہتری آ سکے جو کہ پہلے نہیں تھی. عوام کے آنکھوں کے اوپر جیسے پہلے 60 سالوں میں پٹی باندھ کے چلا لیا گیا، اب وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اب چیزیں آپ کو کسی نہ کسی طور پہ تبدیل ہوں گی. تو پاکستان کا وہ 60 سالہ نظام جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے.
پاکستان کے اس کے بعد سے چیزیں نسبتاً بہتری آئی ہے. عدلیہ کی نظام میں آپ کو بہتری نظر آئی ہوگی, آپ کو بہت ساری قانون سازیاں نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہوں گی. پاکستان میں جو آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر ماشاء اللہ دیکھنے کو ملتے تھے, اب آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر وہ ماشاء اللہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے, لیکن انڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں کہیں نہ کہیں پہ سپورٹڈ تو وہیں سے چلیں گی, کیونکہ پاکستان کا ذائچہ وہی بنیادی ذائچہ ہے جو کہ عسکری ہے, اور جب تک چیزیں آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے تو وہ اسی پرپس پہ رہیں گی. باقی آپ کا سوال کا ایک اور حصہ تھا صدارتی نظام کا. اب دیکھیں صدارتی نظام ابھی ہم پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ ون مین شو ہے, صدارتی نظام ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی چیزیں نسبتاً زیادہ کنٹرولڈ ہیں, بہتر ہیں, پازیٹیولی پلے کرتی ہیں, چاہے وہ بادشاہی نظام ہو چاہے وہ پریزیڈنشل نظام ہو. تو اوبیسلی پاکستان کا جو فائنلی اٹرنلی طور کے پر سلوشن ہے کہ اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں مروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں عوام میں وہ حوصلہ یا ہمت یا وہ ایک کامیابی کی امید یا روشنی کی کرن دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, تو میرے خیال سے پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر جو مسائل ہیں ان کا ایک ہی سلوشن ہے, اور وہ پریزیڈنشل نظام.